فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس گرفتاری کی بنا پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ہر چیز چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اصل اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو ہمارے اندر ٹائم ہے، ہمارے لفظ کتنا ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اصل میں کامیابی محبت چاہیے، اور محبت جو ہے وہ ہمیں دنیا کی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے امتحانات کے دائرے میں ہم اور آپ گھرتے جا رہے ہیں۔ کبھی جائزہ تو لیں ان باتوں کا کہ پہلے ہماری اپنی ذات سے محبت تھی، اس ذات کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، بیوی آ گئی تو بیوی سے محبت ہو گئی، بیوی کے بعد اس سے پہلے ہی ماں باپ سے محبت تھی، اپنی ذات سے تھی، پہلے تو ماں باپ ہی سے تھی، تو بچہ سے ماں باپ کو سمجھتا تو سمجھتا ہی نہیں، پھر اپنی ذات پہ آ جاتا ہے، اپنی ذات کے بعد جو ہے وہ پھر بیوی آ گئی تو بیوی سے محبت، بیوی کے بعد بچوں سے محبت، بچوں کے بعد اپنے معاملات کاروبار سے محبت۔ اسی طرح ہماری زندگیاں جو ہے اس محبت کے اندر گرفتار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم اپنی ایک نماز کو سیدھا کرنا چاہیں، اب یقین کریں ہمارے دل و دماغ میں تفکرات اتنے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ہاتھ کہاں بننا چاہیے، ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے، ہمارا پیر جو ہے وہ کیسے رکھنا چاہیے، رکوع کے وقت کیا کرنا ہے، ہم بے دھیانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی تک اس بات کا ہی احساس نہیں۔ اور یہ بار بار عرض کرو، یہ احساس آپ کا خود کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ جو بھی چیز اللہ توفیق دیتا، توفیق کب دیتا ہے؟ جب آپ کے اندر اس کی طلب ہوتی تو پھر توفیق ملتی ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، جو ہر حال میں کرنی ہے، اسی کو صحیح کرو، وہ ہے نماز۔ نماز 5 وقت کی ادا کرو، اس کو اور اچھی کرو کہ مسجد کے اندر ادا کرو، اس کو اور اچھی کرو کہ اول صف میں ادا کرو، اس کو اور اچھی کرو کہ وقت سے پہلے جا کے بیٹھ کے ادا کرو۔ یہ دن بدن اس کے اندر جو ہے وہ نکھار پیدا کرو، کیونکہ جیسے جیسے یہ بڑھے گا آپ کی زندگیاں آسان ہوں گی، جو کرنا ہے اس میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ یہی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں بھائی جس کی کمائی صحیح نہیں ہو اس کا خرچہ کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ تو بیس تو کمائی ہوئی نا، کیونکہ دنیا کی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، تو انسان کمائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو اصل بھاگ رہا ہے جس کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی کمائی ہوگی تو خرچہ پورا ہوگا۔ اسی طرح بھائی یہ روحانی کمائی، جب تک یہ روحانی کمائی نہیں ہوگی تمہارے اندر سوچ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارا ٹیڑھا پن، ہماری بنیادوں کا ٹیڑھا پن ہماری زندگیوں کا ٹیڑھا پن کر رہا ہے، اور لاکھ ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں، لاکھ ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، لاکھ کتنی دفعہ ہو رہی، جیسے کہیں بچے کو سال بھر اسکول میں پڑھا رہے ہیں، بچہ پھر پاس ہو کے نہیں دے رہا، بچے کی کیفیت تبدیلی نہیں ہو رہی، بچے کی سوچ ہی نہیں بدل رہی، تو پتہ چلا کہ وہ فیل ہے، پھر وہی پڑھائی ہو رہی ہے، پھر وہی بات کر رہے ہیں اس سے، پھر اسی طرف زور دے رہے ہیں کہ بھائی نماز تو صحیح کر لو، اول سب پہ تو آ جاؤ، کیونکہ یہی تمہاری زندگی کامیابی کا دار و مدار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دار و مدار ہے نہیں۔ تم یہ کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں اول کر دے گا، ہر جگہ جہاں رہو گے اول، چاہتے تو ہو اول ہونا، لیکن تم نے طریقہ شاید کچھ اور بنا رکھا ہے، تم سمجھ لو میں کام میں کروں گا تو اول ہو جاؤں گا۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی تو لے آؤ، قرآن حدیث اتنی بڑی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں یاد کروں تو مجھے یاد کرو۔ اس لیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم چاہ رہے ہو زندگی اور آخرت کی کامیابی، تو جس پیمانے پہ تم نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ اسی پیمانے پہ تمہیں یاد رکھے گا، ورنہ تمہاری زندگی لچر ہوگی، یہ ہوگی تو وہ نہیں، وہ ہے تو یہ نہیں، اور اسی میں زندگی گزر گئی۔ جسے کہتے ہیں کہ جب چنے تھے تو دانت نہیں، جب دانت تھے تو چنے نہیں، اب چنے ہیں تو دانت نہیں، بھائی کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جس طرف میں آپ لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور اللہ کے احسان ہے، اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے، کہ جن جن لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا وہ آج تہجد گزار کیسے بن گیا؟ کہ تہجد کی نمازیں تمہیں کہاں سے مل رہی ہیں؟
ہیں یہ اول صف والے نماز لوگ کیسے تہجد گزار بن گئے؟ جیسے میں نے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، اللہ تمہاری چیزوں میں اضافہ کر رہا ہے، تمہاری نیکیوں میں جیسے جیسے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی ویسے ویسے تمہاری دنیا کے معاملات کم ہو جائیں گے۔ دیکھو ایک بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو، یہی فارمولہ ہے، اور جس نے یہ فارمولہ اپنایا وہ کامیاب۔ دیکھیے جو یہ فارمولہ نہیں اپنا رہا وہ پریشان ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پریشان ہے، زندگی کی پریشانی میں گھرتا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی پریشانی آنے والی ہے کہ بیماری کی صورت میں اللہ معاف کرے کتنی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اب اسی فکر میں مر رہا ہے کہ یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس سے بلڈ پریشر ہوگا، اس سے شوگر ہوگا، اس سے جو ہے پتہ نہیں ہارٹ کا مسئلہ ہوگا، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی وائے ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، وائے ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنائی۔ جو چیز کے پیچھے کوئی وائے ہے، کوئی چیز بغیر وائے کے نہیں ہے، انگلش کا وائے ہے نا، کیوں، یہ کیوں ہوا بھائی، اس کو پتہ کرو۔ میں بیمار کیوں پڑا، اس کو پتہ کرتے ہیں نا، خود نہیں پتہ ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آج کل تو ڈائگنوس کے بہت سارے طریقے آ گئے، جب پتہ چلا کہ بھائی پتہ نہیں چلا، اچھا ابھی مشین آ گئی، ڈائگنوس کرو، کیوں ہو رہا ہے تمہیں چکر کیوں آ رہے ہیں، تمہارے اندر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، ڈائگنوس تو کرو یار۔ لیکن یہ تو ایسے ہی ہے، بس ایسے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں کوئی چیز ایسے نہیں ہے، جسے کہنا پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو، ایسا نہیں ہوتا تم نے کوئی بدپریزی کی ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہیں، اب تمہیں احساس نہیں تو بات دوسری ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اور اب بھی نہیں لوگے تو کب لو، کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت تو قریب آ چکی ہے، اب اللہ معاف کرے یہ موت کے بعد تو کوئی واپس نہیں آیا۔ اس لیے بھائی ابھی جائزہ لے، اور جائزے کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی نماز دیکھ لو، اپنے معاملات کو دیکھو۔ یہ تو بھائی روز کر رہے ہو نا، 5 وقت کر رہے ہو، اس کو جتنا بڑھیا بناؤ گے اتنی تمہاری زندگی بڑھیا ہوتی چلی جائے گی، اتنے تمہارے معاملات بڑھیا ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بار بار کر رہا ہوں، دیکھیے پورا توجہ اس پہ دو، تن من دھن لگا دو، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے لگا دیا ایک معمولی سی نوکری کے لیے، ایک معمولی سے پیسے کے لیے۔ کیا لگایا تم نے؟ بھائی 30 سال لگا دیے، 40 سال لگا دیے، 50 سال لگا دیے، کیا ملا؟ ہر آدمی کا ہے گربان نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں، پریشانی بڑھ رہی ہے، ایک دن کے بعد دوسری کے بعد تیسری، 40 سال لگانے کے بعد بھی پریشانی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی بات جیسے میں نے کہا، فارمولہ غلط اپنا ہے۔ جب تک یہ فارمولہ نہیں ہوگا صحیح، کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے فارمولہ کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ففر اللہ کی طرف بھاگو۔ مجھے پتا ہے کہ دنیا میں دور حاضر مشکل ہے، اسی مشکل کے لیے دنیا میں ہم امتحان تو دے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بچے کو کہتا ہے کہ بچہ پہلی کلاس پاس کرنا آسان ہے، بچہ کہتا ہے مشکل ہے، کیونکہ سال بھر محنت کے بعد پاس کر لیتا ہے، کیا دوسری کلاس کے پاس کرنا مشکل ہے؟ اسی طرح زندگیوں کے معاملات ہم مشکلات ہی تو جھیلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے وہ پاس کرتا جاتا ہے اس کی آگے کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بھائی جو بات عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ کی زندگی جو ہے اس فارمولے کو اختیار کریں کہ اللہ کو حاصل کرنا، جس نے اللہ کو حاصل کر لیا اس کی زندگی آسان ہو۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، تحدث نعمت کے طور پہ بھی، اور پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، پریکٹیکلی عرض کر رہا ہوں، ہم نے بھی اپنی زندگی گزاری ان بزرگوں کی صحبت میں، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اپنی زندگی کو سب بھی کچھ کرتے رہے، کیا نہیں کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پتہ یہ چلا کہ 20 سال اور 30 سال کے بعد، پہلے تو احساس نہیں تھا لیکن اب احساس کرنے لگے، بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہر چیز میں اللہ نے معاملہ عطا فرمایا، آسانیاں فرما دی ہے، وقت ہی وقت ہے، جہاں 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ اللہ کے کام میں لگ رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے برکت عطا فرمائی، کام میں لگ رہا ہے۔ اسی طرح مال کا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی حضرت اب آپ کو کوئی جوتا کوئی دے رہا ہے، کپڑا کوئی پہنا رہا ہے، ہر چیز کے اندر ناشتہ کوئی بنا کے دے رہا ہے، فلاں کھانا خود لا رہا ہے، تو فراغت مل گئی نا، پیسے بچ گئے نا، کہاں خرچ ہو رہے میرے پیسے؟ وہ پیسے کو اللہ پہ لگانا شروع کر دیا کہ بھائی لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کے کھاتے دوازوں کو، لوگوں کے ساتھ معاملہ، تو یہ بتاؤ ملٹیپل ہو رہا ہے،
یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ. اور ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر رات تک کما رہا ہے, خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا, خوف ہی ختم نہیں ہو رہا. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں, یہ کیسے ہو رہا, وہ کیسے نہیں ہو رہا. آج تو لگا ہوا ہے کہ ایک آدمی پہ 1 گھنٹہ لگا رہا ہے. حضرت آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے. میں نے کہا بھائی کیا قیمتی وقت ہے یار, میرا تو یہی وقت قیمتی ہو رہا ہے جو تم سے بات کر رہا ہوں میں, جو تم پہ 1 گھنٹہ لگا رہا ہوں میں. اس سے قیمتی چیز کیا ہے میرے لیے؟ تو یہ سب سے قیمتی ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے لگا دیا اس پہ, اس ویلیو, اس ٹائم کو, اس قیمت کو 4 گنا 10 گنا پتہ نہیں کتنا گنا بڑھا رہے. کیونکہ ایک نیکی اس کے اندر آ گئی, بھائی میں تو اس دنیا سے چلا ہی جاؤں گا آج نہیں تو کل, لیکن میری نیکیاں چلتی رہیں گی. لیکن ہم اور اس کے برعکس جنہوں نے اپنی کام دنیا پہ لگا دیا, وہ مر گیا, نہ اولاد ایسی بنی نہ کوئی اور ایسا بنا. ہاں برائی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ساری زندگی اولاد کو برائی تو سکھائی, دنیا داری تو سکھائی, سارا مال دولت اسی میں تو لگا دیا. کبھی اللہ والوں کی صحبت میں نہیں. بتا دو کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا جوائن کرایا ہو, کسی سے تعلق جڑایا ہو, اور آج شکایت کرتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی, اولاد نافرمان ہے, اولاد کے اندر یہ خرابی. تو کبھی اپنا جائزہ تو لو, کیا دیا تم نے اولادوں کو؟ ہاں دنیا دی, ہزاروں لاکھوں لاکھ روپے اس پہ, اس کو دنیا بنانے میں خرچ, کہ اس کی کیا بن جائے, اس کی دنیا بن جائے. دنیا کیا ہے, چند لاکھ روپے مل جائیں گے دور حاضر کے لحاظ سے, لیکن اللہ معاف کرے اس کی تم نے آخرت خراب کر دی. اس کو تم نے جہنم سے نہیں بچایا, تم نے اسے فقر و فاقے سے تو بچایا, لیکن بتانا تو تھا جہنم سے, تم نے جہنم میں ڈھکیل دیا. اب کیسے ہوگا؟ اب تو عمر اتنی گزر گئی, اب تو اس چیز میں پکا پن ہو گیا ہے. لاکھ سمجھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو کہتا ہے یہ رہو, کوئی چیز کے پیچھے وائے ہے, وائے تلاش کرو, تو تمہیں نظر آئے گا پھر اپنا عیب, جس کو غالب کہتے ہیں کہ عیب کو دریافت کرنا ہے ہنر مندی اصل. لیکن یہاں تو کوئی عیب ہی نہیں, ہم تو بے عیب ہے. سوال ہوتا ہے کہ بھائی کوئی تو بیماری, کوئی تو پریشانی. صاحب کچھ بھی نہیں, پریشانی دنیا بھر کی ہے, لیکن وہ پریشانی کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے ہے. وہ پریشانی کس کے؟ بچے کی وجہ سے ہے, وہ حالات کی وجہ سے ہے, وہ کاروبار کی وجہ سے ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری وجہ سے نہیں ہے, دنیا کا دستور یہ نہیں. میں کھاؤں اور بیمار تم پڑو, کیسے پاسبل ہے یار؟ سوال ہی پیدا نہیں. اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں پچھلے کئی اتواروں سے کہ بھائی اپنا جائزہ لو, اور جتنا اپنے آپ کو تم صحیح کرو گے اتنا ہی تم صحیح ہو جاؤ گے. لیکن اب صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار پچھلے ہفتے تو میں صحیح تھا, اس کے یہ ہفتے اور دن کی کہانی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے. تم نے خرابی پیدا کرنے میں 30 سال لگا دیے, اب تمہارے اندر نہ وہ طاقت تھوڑی کہ تم 30 دن کے اندر بن جاؤ گے. تو بھائی اگر 30 سال بھی لگ گئے تو بڑی بات ہے, لیکن ایک قدم تو بڑھو, روز کے اندر ایک چیز تو بڑھاؤ. پتہ چلتا ہے آگے 2 دن 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے, کبھی ہاتھ نظر آتے ہیں کبھی نظر ہی نہیں آ رہے. تو کون نقصان اٹھائے گا؟ ہم خود اٹھائیں گے, لیکن وہ نقصان اس وقت پتہ چلے گا جیسے ایک ہارٹ اٹیک کو پتہ چلتا ہے, ارے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ابھی تو صحیح تھے. ارے بھائی ابھی صحیح نہیں تھے, یہ 20 سال 30 سال سے جو البلا جو آل فال کھا رہے ہیں اس کا اثر ہے. آج ایسا ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, ارے ہائی ایسے تھوڑی ہو گیا. تو ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار جب سے ہوش سنبھالا, جب سے سکون ہی نہیں ملا, تو کیا ہونا ہے؟ یہ پریشانی, وہ مسئلہ, یہ مسئلہ ہوتے ہوتے اس کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری مبتلا ہو گیا. تو اچانک تھوڑی ہوا ہے کچھ. تو ہمارا آپ کی زندگی کیا کہتے ہیں؟ ارے تو ابھی تو صحیح ہے, ابھی ایسا ہو گیا. بھائی ابھی نہیں ہوا, یہ ہسٹری ہے پوری بھری پڑی ہوئی. اس کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار 10 سال سے 20 سال سے یہ اس حالات میں گزر رہا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو آپ سب سے درخواست ہے, یہ وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. اس دنیا کی لعنت سے نکال کے کچھ دیر سوچ لو, سمجھ لو, اپنا جائزہ لے لو. کیا کر رہے ہو, کیا کرنے آئے ہو, اور کیا کر رہے ہو. لیکن وہی عرض کر رہا ہوں, اتنی زیادہ حواس باختگی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ جو ہے وہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی.
اور اگر آ بھی رہی ہے تو میں نے کہا نا کہ ابھی تک نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی. تم یہ صحیح کر لو, تم کہہ رہا ہوں زندگی تمہاری صحیح ہو جائے گی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار, اللہ کہہ رہا ہے. لیکن یہی صحیح نہیں. ایک چیز پہ جم تو جاؤ, جماؤ تو اپنے اندر, پھر دیکھو یہ درخت کیسا پھلدار بنتا ہے. لیکن زندگی میں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا, اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پچھلے ہفتے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور ایسے سالوں سے بیٹھ رہے ہیں, لیکن جو ہونا چاہیے وہ چیز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, بھائی کرو اتنا, ایسا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں. اگر پڑھ رہے ہو تو ایسا پڑھو لوگ کہیں یار بڑا پڑھنے والا ہے. کما رہے ہو تو ایسا کماؤ کہ لوگ کہیں یار بڑا کما رہا ہے. اسی طرح بھائی دین پہ عمل کرو, ایسے کرو کہ لوگ تمہیں اللہ والا کہنے لگے, نہیں صاحب یہ اللہ والا ہے. تو یہ تو ہے کامیابی نا. آدھا تیتر آدھا بٹیر, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. 2-4 دفعہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, جبکہ ابھی تو الف میں بھی نہیں پتا. ابھی تو الف کی سیدھی الف ہی سیدھا کر رہے ہیں, کیونکہ بیسی الف کیا ہے, نماز. نماز ہی سیدھی نہیں ہے, اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے. ہاں جیسے بچوں کو کہتے ہیں اور ٹیڑھا الف لکھ کے بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے, الف لکھا بچے نے, دیکھو دیکھو بھائی 5 اسٹار دے دیے جا رہے ہیں اس الف پہ جو ٹیڑھا ہے. لیکن وہ ٹیڑھا ہے, صحیح نہیں ہے وہ, کیونکہ بچوں کو انکریج کرنے کے بھائی ماشاء اللہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یار, کیا بات ہے صاحب ہے بھائی, بہت مبارک ہو بھائی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیونکہ الف ہے بھائی, ابھی تو نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی. ابھی تو یہی نہیں ہو رہا کہ میں 2-4 ایک عمل کرتا ہوں, ایک عمل چھوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال, اب تو اس دل کو بنا ہے. اور یاد رکھنا یہ دنیا کا ہی دستور سمجھانے کے لیے, پہلی کلاس کو پاس کرنے کے بعد دوسری کلاس اس سے زیادہ ٹف ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے پہلی کلاس پاس کی ہے. لیکن یہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز آسان ہے. آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے عارفی, آداب میں کشی ایک عمر میں ہوتی ہے عرفان میں قدم. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کرنا ہے. دیکھو آلٹرنیٹ نہیں ہے, تمہیں دنیا میں بھی اللہ بادشاہ بنا دے گا, اللہ کا وعدہ ہے اور خدائی قسم حق ہے. لیکن ہم اور آپ اس حق کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ اندھے بہرے گونگے ہیں. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کو بنا لو, بنا لو, کیونکہ آج جو بیج ڈالو گے وہ 10 سال کے بعد نکلے گا, کیونکہ وہ درخت ہے. کیوں درخت ہی ایسی طاقت ہے جو تمہیں بھی کھلائے گی, تمہاری نسلوں کو بھی کھلائے گی, ورنہ انسان کا کوئی وہ نہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں آج اس کو بو, اپنی زندگی کو تبدیل کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. یہ مت سوچنا اگینسٹ دی وے ہے, ہوا کے خلاف جانا ہے, حالات کے خلاف جانا ہے, کیونکہ سارا معاشرہ تو ادھر ہی جا رہا ہے. آپ نے اس کے خلاف جانا ہے. کیا آسان کام ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں وقت ابدال وہ ہے جو جہنم میں جاتا اس نے اپنے آپ کو موڑ کے جنت کی طرف موڑ دیا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امتحان ہے, یہ امتحان دینا پڑے گا, مت گھبرو اس امتحان سے. جیسے بچوں کو سمجھاتے ہو تم بھائی امتحان دو. اس لیے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں اس امتحانات کو دینا پڑے گا. دیکھو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, کبھی بیوی کی صورت میں, کبھی معاشرے کی صورت میں, کبھی حالات کی صورت میں, کبھی طبیعت کی صورت میں, کبھی دل کی صورت میں. آ جائیں تو سمجھو مبارک ہے, ہم تو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ کہ حضرت دعا کریں بس یہ پریشانی ختم رہے. بھائی یہ پریشانی نہ ہو تو تم بنو کیسے؟ یہ پریشانی تمہیں بناتی ہے. کسی صاحب نے خوب کہا کہ بھائی ایک دوست کے پاس گیا, اس نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں ذرا دوڑ جا, وہاں چلتے ہیں, باغ میں چلتے ہیں, دوڑیں گے وہاں پر. اس نے کہا نہیں بھائی میں نہیں جا رہا, مجھے تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا, 104 بخار ہے مجھے. اس نے کہا بھائی چلو گے نہیں تمہارے ساتھ جاؤں گا, تم مجھے دوڑاؤ گے, اور میرے پاس 104 بخار ہے, میں کیسے دوڑوں گا؟ اس نے کہا اچھا. اس کے بعد ایک بلڈاگ کتا تھا, اس کتے کو پیچھے لگا دیا اس کے. وہ جب کتا پیچھے آیا, اس نے دیکھا کتا آ رہا ہے, اس نے دوڑ لگا دی. اب پتہ چلا وہ تو پیچھے رہ گیا, اس کا دوست وہ آگے نکل گیا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا لگ گیا؟ کتا لگ گیا. اس نے کہا بھائی بخار تو اپنی جگہ, یہ تو کتا اگر کاٹ لے گا تو 10 انجیکشن 20 انجیکشن اور لگنے پڑ جائیں گے, چلو بھاگو. اب اس حال میں اس نے بھاگنا شروع کر دیا جہاں وہ چل نہیں سک رہا تھا. یہی تو اللہ کر رہا ہے, تم تو چل نہیں, صاحب مجھ سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کروں گا.
مت کرو تو بھاگو. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پریشانی مبتلا کر دیتا ہے. پھر کہہ رہا پریشانی کس بات؟ بھائی کیا کریں, تم تو چلنے کو تیار نہیں, تم تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں, اور یہی کام اللہ کرتا ہے تمہارے ساتھ. تو بس اللہ کہ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو گیا, اب بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر, کیا وہ خیریت ہے؟ کسی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اب بیٹھے ہوئے مسجد میں. کہاں کی تمہاری نیند, کہاں کی تمہاری ساری چیزیں, کاروبار, آج کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہی جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز لگا دیا, اب وہ بھاگ رہا ہے. سب سے پہلے بیٹھا ہوا آ کر, ارے بھائی خیریت تو ہے, آج نیند نہیں آ رہی تھی, تو بھائی خیریت, وہ بچہ بیمار ہے نا, دعا کریں گے بس. اب وہ دعا چل رہی ہے, اب بتائیں مجھے آپ کیا کریں؟ اللہ میاں تمہیں بھگائے نہیں تو کیا کہ تم تو بھاگنے کو تیار ہی نہیں ہو, تم تو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہو. تو بھائی یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو خود اس راستے پہ ڈالو, ورنہ بھگایا جائے گا. بار برس کرو, ہمارے والد تو بہت واضح الفاظ فرماتے تھے, بھائی صحیح ہو جاؤ, انہیں صحیح کر دیے جاؤ گے, اللہ کرے صحیح کر دیے جاؤ, انہیں اسی طرح جہنم رسید کر دیا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا, لیکن احساس ہوتا ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی, مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, اللہ یاد دلاتا ہے. وہ اپنے آپ کو امینڈ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے. بھائی یہ وہ طریقہ ہے جو ہر آدمی محسوس کرے گا. کر کے دیکھ لو, پھر نماز چھوڑو, پھر چھوڑ کے دیکھو, نہیں صاحب وہ چھوڑوں گا. جیسے ایک باپ ہوتا ہے, یہ غلطی کو ایک تھپڑ اسی وقت پڑتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے, جس کا باپ ہی نہیں ہے اس کو کیا پرواہ, جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو پسند کر لیتے ہیں, اس کے اوپر یہ تکلیف ڈالتے ہیں, آزمانے کے لیے یہ بندہ کھڑا ہے, تو اس کا امتحان ہوتا ہے. وہ امتحان پاس کر کے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے. وہ پہلے نماز ہی پڑھتا تھا, اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا. پہلے پچھلی صف میں تھا, وہ اگلی صف میں آ گیا. یہ ہے طریقہ کامیابی کا. پہلے تہجد, اب تہجد ہی پڑھ رہا ہے. تو کون پڑھوا رہا ہے؟ یہ پریشانی نہ ہو تو تم پڑھو گے؟ ہاں خود پڑھ کے دکھا دو. تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی, تو فرعون بن گیا. تمہیں بھی عافیت دیا, تم بھی فرعون بن رہے ہو. ارے یار چھوڑو یار, کچھ نہیں ہوتا ہے, بہت وقت ہے. اللہ مان لفیظ ایسی باتیں کرتے ہیں ہم سب. تو اللہ کہتا ہے یا تو شکر کے مقام سے آ جاؤ, یا ہم تمہیں صبر کے مقام سے لے آئیں گے. جس کو ہم پسند کریں گے اس کو, اور اگر پسند نہیں کر رہے تو جاؤ, جہنم رسید ہو, 10 سال کے بعد مری جاؤ گے نا, کہاں جاؤ گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہم جیسے ماں باپ کو, استادوں کو لوگ گالیاں بکتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ کاش کے استاد صاحب آج آ رہے ہیں, بڑا بڑا پوچھتے ہیں, وہ تو ہمارے راستے میں مر جائیں. ہوتا ہے نا, بچپن سے لے کے یہ ہو رہا ہے. جو استاد ہم پہ زیادہ توجہ دیتا ہے اسی کے لیے بدعا حادثہ ہو جائے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے کہتا ہے یار اس استاد نے بنا دیا, ورنہ تو ہم تو برباد ہو جاتے. اسی لیے واس کر رہا ہوں, یہی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت جب سے آپ سے تعلق جڑا ہے, جب سے پریشانی شروع ہو گئی. مبارک ہو بھائی, جب سے ہم نے آپ کو اسکول میں داخلہ, اس کا مطلب ہے کہ تعلق کے بنا پر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا نا, تبھی تو امتحان آ رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو کوئی امتحان نہیں تھا. بھائی ایڈمیشن ہوگا تو امتحان ہوگا نا. اللہ نے قبول کر لیا بھائی, ماشاءاللہ بھائی لگ جاؤ امتحان میں. ہاں دیکھو پریپریشن کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی ایسے ہو, امتحان دو گے, پریپریشن کرو, یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. یہاں آ کے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد جگہ ایسی بنائی ہے, اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں شرط کوئی نہیں ہے. ہر چیز میں شرط ہے. ایسا کرو گے تو ایسا کریں گے, ایسا کرو گے تو ایسا کریں گے. نماز اخلاص ہونی چاہیے, حلال مال ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ساری شرطیں ہیں. شب قدر والے دن ہم گناہ معاف نہیں کریں گے اگر تمہارے دل میں کینہ ہو. یہ سب باتیں ہیں نا. یہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی شرط ہی نہیں لگا رہے. فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ فلاں شخص تو ایسی آ گیا, ارے ایسی آ گیا, ہم نے اس کو ہی معاف کر دیا. فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کا تو وضو بھی نہیں ہے, ہاں بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے, اس کی نیت بھی نہیں تھی, کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں کہتے ہیں کہ ایک نیک بات, اللہ کی ایک بات تم نے سن لی, عمل نہیں کیا, کوئی شرط نہیں عمل کی,
بار بار کہہ رہا ہوں ان باتوں پہ توجہ دو، اس چیز کی اہمیت سمجھو، اور جو اس چیز میں بیٹھا وہ بن گیا، سب سے بڑا برباد تھا وہ سب سے بڑا کارآمد بن گیا، وہ سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے آ گیا، جو بے نمازی تھا وہ نمازی بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ ہم میں سے ہیں، دیکھ لو نا، کبھی جا کے مسجد میں غور تو کرو، تو یہی لوگ نظر آ رہے ہیں صف اول میں، تہجد میں یہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ وہ انجیکشن لگواتے ہیں جس کی ایک عمل کرا نہیں کرا 1000 نماز نفل کا ثواب لے آؤ۔ عمل کی شرط نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی شرط نہیں ہے اس میں، 2 عمل سن لیا 2000 نماز نفل، 10 عمل سن لیا 10,000 نماز نفل، ارے بھائی پڑھ کے دکھاؤ، تو پتہ چلا ایمان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جیسے 1000 mg کا انجیکشن لگتا ہے، وہ نہ کھایا نہ پیا، ڈائریکٹ انجیکٹ کرتے ہیں، ایسی ہوتا ہے نا بیمار کو۔ پتہ چلا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر کھڑا ہو گیا اٹھ کے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ طریقہ اللہ نے بنا دیا، اس طریقے کو سمجھو، تمہاری زندگیاں ورنہ اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، بہت صاف واضح میں اپنی مثال اس دور کے لحاظ سے بول رہا ہوں۔ میں تو بڑا فارغ ہو جائے، لوگ کہتے وقت ہی نہیں ہے، میں تو بڑا ہی اللہ کا شکر ہے اللہ کے لیے معاملات تو وقت لگا رہا ہوں، کیا وقت ہی نہیں ہے؟ تو میں تو ساری چیزیں اویل کر رہا ہوں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، نوکر بھی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود یہ سب کیا ہو گئے؟ میرے لیے فیوریبل ہو گئے، مجھے فائدہ پہنچانے لگے۔ اس فائدے کی بنا پر میں نے اپنا کاروبار جو اللہ سے بڑھانا تھا بڑھاتے چلا جا رہا ہوں۔ پہلے میں اکیلا عمل کرتا تھا، آج 10 لوگ عمل کر رہے ہیں، اور اس کو اور بڑھاتے بڑھا انشاءاللہ لاکھوں ہزاروں پتہ نہیں کہاں لے جائے اللہ میں۔ مجھے بتاؤ میری کمائی کتنی ہو گئی؟ یہ تو کمائی کے ذریعے بتا رہا ہوں میں، اور معاونت کتنی ہو گئی؟ تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں پیر کے موزے سے لے کر سر کی ٹوپی تک بھی کہوں گا، میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں خریدی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ کیسے؟ یہ پیسہ میرا بچا تو میں نے کیا کیا؟ اس کو اللہ پہ لگا رہا ہوں، تو اللہ ملٹیپل کر کے دے رہا ہے، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں کپڑا کہاں سے آیا حساب دینا پڑے گا، یہ جوتے تم نے لیے حساب دینا پڑے گا، وہ یہاں اگر 10,000 کا جوتا میں پہن لوں مجھ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ کتنا فرق آ گیا، حساب ہی ختم، کیونکہ میں کھا رہا ہوں، میں تو اپنا کھا ہی نہیں رہا ہوں، میرے تو اللہ تعالیٰ پہ لگانا چوں کرتے، یا اللہ دیکھو یہ فلاں اپنا وقت۔ بھائی یہ سسٹم نے کیا کر دیا؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں بھائی میں تو خود حیران ہوں، پریشان ہوں، یار ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ہم نے سنا تھا صرف، تو یہاں پہ دیکھنے میں مل رہا ہے یار، ہر چیز میں معاونت، ہر چیز میں آسانی، ہر چیز میں کیا کہوں میں، کیوں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، انہی جوتوں کی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ ان بزرگوں کی جوتیوں پڑ جاؤ، ہم پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاملات کر دیا، اور جو کر دیے تو مزے کر رہے ہیں۔ ہم تو کیا مزے کر رہے ہیں، ہماری اولادیں مزے کر رہی ہیں، اولادوں کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو رہے ہیں سب۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہی اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے کہہ رہا ہوں، بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دیکھو ففیروا اللہ کی طرف، اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کر رہے ہو اس کو بڑھیا بنا لو۔ نماز تو پڑھ ہی رہے ہو نا، اور تم نہیں کر سکتے، میں نے کہا نا جب یہ انجیکشن لگیں گے تمہیں، جب اس کی اہمیت پتہ چلے گی تو پھر دیکھو تم کیسے بھاگتے ہو، تم کیسے آؤ گے، تم کیسے نہیں کرو، خود کر لو گے، اور خدا کی قسم اگر یہ نہ کرو گے تو میں نے کہا نا پھر اللہ کتا لگا دے گا پیچھے، بھاگو۔ 104 والا بھی ایسا بھاگے گا نا تو پتہ چل جائے گا آٹے چاول کا بھاؤ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ باتوں کو سمجھو، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے اندر ایک ذرہ بھی آج سے لے کر لاکھوں سال اور آگے لاکھوں سال، ایک سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے نظام میں ذرہ .000000 جتنا بھی زیرو لگا لو % تبدیلی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کا نظام ہے، سمجھانے کے لیے بزرگوں نے مختلف طریقہ بتائے کہ تم خراب کرتے ہو، خرابی پتہ نہیں چلی۔ ایک مینیجر تھا، ایک صاحب تھے، مالک تھا، اس کا مینیجر تھا، مینیجر نے کوئی غلطی کی، صاحب نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب وہ کیا کرتا؟ صاحب کو تھپڑ مارنے سے رہا، اس کو غصہ آ رہا تھا تو صاحب نے مار دیا مجھے،
وہ گھر گیا تو بیوی تھی، بیوی کمزور، بیوی کو تھپڑ مار دیا. اب بیوی کیا کرے، شوہر کو تھپڑ مارنے سے رہی. بیوی کا غصہ، اس نے کہا کہ بڑا بیٹا، 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے پہ غصہ ہوتا ہے کہ تھپڑ مار دیا اس کو. اب بڑا بیٹا کیا کرے، نہ ماں کو مار سکتا ہے نہ باپ کو مار سکتا ہے. اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دیا. اب وہ بھائی کو مارا، بھائی کے پاس بھی کوئی نہیں تھا، اوپر ساتھ پڑے. اس کا کتا تھا، اس نے کتے کو لات مار دی. کتا پیں پیں کرتا ہے بھاگ گیا، باہر گیا تو ایک سانپ جا رہے تھے، اس نے کاٹ لیا غصے میں آ کے اس کو. جس کو کاٹا تھا وہ وہی تھا جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو، اپنے مینیجر کو. تو گھوم کے واپس، تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ گھوم کے ایسے واپس آ رہے ہوتے ہیں. ہم تو مجھے ایسا نہیں ہے. ایک اور مثال دی کہ بھائی آنکھ نے دیکھا کہ پھل لگا ہوا ہے بھائی، پھل بڑی اچھی چیزیں لگا ہوا. آنکھ نے دیکھا تو آنکھ تو اس کے قریب نہیں جاتی. پیر نے کہا، پیر چلا، پیر جا کے درخت کے پاس کھڑا ہو گیا تو پیر تو توڑ نہیں سکتا. تو ہاتھ نے توڑا، آنکھ نے دیکھا، پیر چل کے گیا اور ہاتھ نے توڑا. اب ہاتھ تو کھا سکتا نہیں ہے، کھایا منہ نے، اب منہ میں رہ سکتا نہیں ہے، چلا گیا پیٹ میں. اب پتا چلا کہ بھائی مالی کو پتا چلا کہ بھائی یہ کس نے جو ہے پھل توڑے کھایا. مالی ڈنڈا لایا، اس کے پیٹ پہ مارا. ارے دیکھا آنکھ نے تھا، چلا پیر تھا، توڑا ہاتھ نے تھا، کھایا منہ نے تھا اور چلا گیا پیٹ میں تھا، اور پٹائی ہو رہی ہے پیٹ کی. تو پیٹ کے بعد جب چوٹ لگی تو آنسو نکلے، آنسو آنکھ سے نکلے. تو پتا چلا کہ دیکھا قصور تو آنکھ کا ہی تھا، اسی لیے آنکھ سے آنسو نکلے. تو گھوم گھما کے زندگی ہماری یہی ہے. سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا جو کرو گے وہ بھرو گے، وہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں اللہ کرے گا. یہی اچھا ہی کرو گے، اللہ کہیں نہ کہیں سے کرے گا. اب آپ دیکھ لو زندگی میں، جس کو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی تم یہ کرو، اللہ یہ کرے گا، کرے گا، کر رہا ہے. ورنہ بیٹا میں نے آپ سے کہا اسی طرح ہم سب اپنی اپنی زندگیاں گزار کے چلے جائیں گے. سکندر اعظم بھی چلا گیا. ایک ہی فارمولہ ہے سب کا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو بس. ورنہ اسی فارمولے کے تحت ہم اور آپ چل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمانے میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. جا کے دیکھو تو پچھلے قلعوں کو جا کے دیکھو، جا کے یہیں پر جا کے دیکھ لو جو پرانے علاقے، تائی روڈ ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، نقش و نگاری دیکھو جا کر. کیا ڈیزائن بنایا، یہاں کھڑکی، یہاں پر دریچہ، یہاں پہ کلر، یہاں پہ کچھ، جا کے دیکھو تو. لیکن آج اس کے اندر جنگل جھاڑ بن گیا ہے، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہی شاعر کہتے زمانے میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ارے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہوئے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجل نے نہ چھوڑا اسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سکندر بھی ہارا. اس سے تو کوئی نہیں جیت سکا، تم کیا جیتو گے. پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ یوں ہی سارا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. پہلے پہل تجھ کو بچپن نے برسوں کے لایا، ایسے ہی ہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، ایسے ہی ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ایسے ہی ہے. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. بھائی یہاں تو عبرت حاصل کرنے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کامیابی کس کو ملی؟ جو اس فارمولے پہ چلا. فارمولہ کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھو فارمولہ، سائنس آج کل ہر چیز کو پروو کر رہی ہے، ہر چیز کو پروو کر رہی ہے. اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ آکسیجن سے آگ جلتی ہے، آکسیجن آگ جلانے کا کام آتی ہے. اس نے پروو کیا. ایک شیشہ لیا، ہم بچوں میں لیب میں اکثر اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو موم بتی جل رہی ہے، اس کے اندر آکسیجن مل رہا ہے، جل رہی ہے. اب اس کے اندر کوئی ایسا کرو، گلاس رکھ دو، ڈھک دو. جب گلاس ڈھک دیتے ہیں وہ آکسیجن بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد موم بتی بجھ جاتی ہے. دیکھا آکسیجن ختم ہو گئی، موم بتی بجھ گئی. تو بھائی کہتے ہیں بھائی یہ جو چاند پہ جو جاتے ہیں جو راکٹ، اس کے اندر کون سا ایندھن استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہائیڈروجن استعمال ہوتا ہے.
ہائیڈروجن جو ہے اس کے اندر اتنی تیزی ہوتی ہے کہ وہ اتنی پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے سنا آج کل ہائیڈروجن بم کیا مار دو تو پورے کا پورا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے. اور پانی کس سے بنتا ہے؟ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سے. مطلب دونوں خطرناک چیزیں ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے اس ریشو سے تو وہی چیز آگ بجھانے کا ہماری ہے. دیکھیں کتنا فرق آ گیا. ہم اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہو رہی ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تم اگر اس کو اس طریقے سے ملا دو تو تمہارا فارمولا کیا ہو جائے گا؟ زندگی آسان ہو جائے گی. جو بظاہر لگ رہی ہے، ہر آدمی پروف کر رہا نہیں بھائی آکسیجن بڑی خطرناک ہے، ہم بھی کہہ رہے خطرناک ہے. زندگی بڑی خطرناک، ہم بھی کہہ رہے خطرناک ہے. ابھی حالات بڑے خطرناک، ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی بغیر کمائی کے نہیں چلے گا. لیکن اگر تم نے اس ریشو سے ملا دیا تو تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ مزیدار بن جائے گی. وہی زندگی تمہاری بڑی آرامی والی بن جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس فارمولے کو استعمال نہیں کیا، جو میں فارمولہ بتا رہا ہوں، یہاں آ کے بیٹھو، کیونکہ ہماری نماز، ہماری کوئی بھی چیز اخلاص نہیں ہے. اس کے اندر کوئی بھی چیز میں شرط پوری نہیں کر رہے ہم. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ لعنت بڑھ رہی ہے. وہ کیسے لعنت؟ بھائی شرط ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھو. جو بغیر وضو کی نماز پڑھے کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا نا یار. بھائی کہتے ہیں کہ حج پہ جاؤ، عمرے پہ حلال پیسے ہونے چاہیے. اب حرام پیسے جاؤ کیا ہوگا؟ وہی لعنت بن جائے گی. تو بھائی اب کیا کریں؟ اب یہی طریقہ بتا رہا ہوں. یہ جو ہم آ کے بیٹھے ہیں یہاں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے آ کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری شرطیں ختم کر دیتے ہیں. کوئی شرط نہیں ہے اس کے اوپر. اور جو بیٹھا تو کامیاب ہو گیا. ارے بھائی جو تھوڑے لوگ ہیں یہی نظر آ رہے ہیں اس مسجد کے اندر، حالانکہ مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ وہ سب پہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب پتہ نہیں سارے سفید ٹوپی والے، سفید کپڑے والے آگے نظر آتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ کہاں سے لائے یہ؟ اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا. تو پتا چلا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جائزہ تو لو کہ جو اس محفل میں بیٹھ رہا ہے وہ آگے پہنچ گیا، وہ تہجد گزار ہو گیا. اس کی زندگی سمجھ میں آ رہی ہے یار یہ غلطی اس کو دور کرو، ورنہ غلطی ذرا سے کی تھپڑ شام کو پڑے گا. اب اس سے پہلے دور کر لیا تھپڑ پڑنے کے پہلے ہے، ورنہ پتہ چلا صبح کرو رات کو تھپڑ. جیسے باپ کے سامنے جاؤ کر کے آیا ایک تھپڑ پڑتا ہے، تو ایسے ہی اس کو تھپڑ پڑتے ہیں. لیکن وہ تھپڑ اس کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. فوراً اللہ یاد دلا، دیکھو یہ جو تھپڑ مار رہے ہیں ہم تمہیں، تم فلاں جگہ نظر آئے تھے، وہ کمینوں کی جگہ ہے، تم وہاں کیا گھوم رہے تھے وہاں پہ؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر خراب بازار ہے وہاں سے کوئی نیک آدمی صرف گزر جائے، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ارے صاحب یہاں سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی 2 نمبر ہی لگ رہا ہے، حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے لیکن اس جگہ سے گزرا ہے. وہ اس کا کاؤنٹ کہتا ہے صاحب یہ بھی وہی ہے. یہ جو بات سمجھا رہا ہوں یہ باتیں سمجھ میں تو نہیں آ رہی. اب جیسے جیسے لیول تمہارا اوپر ہوگا، یاد رکھنا جو بتا رہا ہوں میں، لیول اوپر ہوگا. اب تمہاری نظر، پہلے تمہیں کوئی دیکھتا نہیں تھا، اب تمہیں 10 آدمی دیکھ رہے ہیں. اور لیول ہوا پورا محلہ دیکھ رہا ہے. اور لیول ہوا تو بھائی پورا کراچی دیکھ رہا ہے. اور لیول ہوا تو پورا، اس کے بعد ایسا لیول آتا ہے کہ پوری دنیا نظر ہوتی ہے تم پہ. ہمارے یہاں کے جو جنرل ہیں یا پرائم منسٹر ہے وہ کوئی حرکت کر کے دکھائے، دیکھو کیسی نظر آتی، کیسا اس کے خلاف معاملہ چلتے ہیں. اور آپ 50 کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ہمارا جنرل آ کر فلاں جگہ بیٹھ کر چائے پی لے، دیکھو پوری دنیا کی خبر بن جائے گی. وہ کیوں؟ اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی. اب وہ عام آدمی نہیں رہا. اسی طرح ہم سب ہیں، جیسے جیسے ہماری پوزیشن بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ہم پہ خصوصی نظر فرماتے ہیں. جو خرابی ہے اس کو دور کرتے ہیں. جیسے انسان کے جسم کے اندر ڈاکٹر جگہ جگہ آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کر کے اس کو فٹ کر دیتا ہے. تو بات صرف یہ عرض کر رہا ہوں اس بہت دل سوزی سے کہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اگینسٹ دی کرنٹ جانا ہے ہم نے. ہمارے فیور کا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی اس کا امتحان ہے. لیکن جب تم اس کو، جس کو شاعر نے کہا، غالب جگر کہتے ہیں، کچھ نہ پوچھو کہ شب غم
یہ جو غم کی رات ہے، رات سے لے کے تا صبح کیا بھیانک میرے کانوں میں صدائیں آئیں، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کن چکروں میں پڑ گئے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ بھی تو کرنا ہے، یہ بھی تو کرنا ہے، ایسی آوازیں آتی ہیں. لیکن وہ ایسی آوازوں کو اگنور کرتے ہوئے بڑھتا رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب مرحلہ عشق کیا ختم جگر، مرحبا کی میرے کانوں میں صدائیں آئیں. مبارک ہو، مبارک ہو. آج جو میرے دشمن تھے وہی میرے دوست بن گئے. آج جو میرا گھر جہنم کدا تھا آج وہ جنت کدا بن گیا. آج جو میرے حالات اللہ معاف کرے ذلت والے تھے وہی اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دیا، عزت بنا دی. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ چیز دنیا کی ایک معمولی چیز آسان نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے یار. اس کا دار و مدار زندگی اور آخرت اور تمہاری نسلوں سے ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے.